میں گجرانوالہ مارکیٹ میں کھڑا تھا کہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بڑھاپے کے باوجود اس نے بورا لادا ہوا ہے۔ کلات مارکیٹ میں نے اس کو دیکھا تو میں نے شناسائی تھی، کہا کہ بوڑھے ہو گئے آپ کام چھوڑ نہیں دیتے، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میری ابھی ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے ہونے والے ہیں۔ تو میں وہاں رک کر کے، وہ تو گزر گیا لیکن میں سوچ میں دیر تک کھڑا رہا۔ میں نے کہا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، اس کے دل میں پیار کس نے ڈالا؟ یہ بھائی تو بہن کو کاٹ دیتا تھا کہ کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے، اس کے دل میں پیار کس نے ڈالا؟ یہ ماں تو گلا دبا دیتی تھی لیکن یہ لوگوں کے گھروں کے برتن مانج کر کے اس کے جہیز کی رقمیں بنا رہی ہے، اس کی چیزیں بنا رہی ہے، یہ اس کے دل میں یہ پیار کس نے ڈالا؟ تو جواب ایک ہی آیا اندر سے، یہ میلاد والے محمد عربی کا صدقہ ہے۔ تو یہ ایک دن کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ گزار دیں، حق کے شکر پہ بھی ادا۔ یہ ہماری خوش نصیبی، یہ ہماری فیروز بختی کہ ہم حضور کی امتی ہیں۔ یہ چھوٹا اعزاز ہے، انبیاء آرزویں کرتے گئے، دنیا منتظر رہی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، زمانہ کوئی خط لکھتا رہا ہے، کوئی راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا رہا ہے۔ نستورہ کی کہانی پڑھ دیں، بحیرہ کی کہانی ہر سیرت کی کتاب میں آپ کو ملے گی۔ اس نے اپنے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ حجاز سے شام کی جانب نبی آخر زمان سفر کریں گے، اس راستے میں کلی ڈال کے بیٹھ گئے۔ وظیفہ کیا ہے؟ روزانہ مکان کی چھت پہ چڑھتا ہے، حجاز کی جانب سے آنے والے قافلوں کی راہیں تکتا ہے۔ کسی دن تو وہ آئیں گے، خورش دے بدر را جو کب کو حمام کہ یک روز افتد ہمائے بدام۔ ایک دن مقدر جاگ پڑے، ہوا کیا کہ جو قافلہ شام کی جانب آ رہا ہے حجاز مقدس سے، اس قافلے کو دائیں بائیں والے درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ جلدی نیچے آ گیا، اپنے ماننے والوں کو کہا آج اس لشکر کی دعوت ہے، جلدی سے کھانا بنا دو۔ کھانا تیار کر دیا گیا، یہ پیغام بھیجا اہل قافلہ کو آج کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ قافلے والے حیرت میں ڈوب گئے، ہم پہلے بھی گزرتے تھے، کبھی اس نے پوچھا بھی نہیں تھا۔ حضور کی عمر تھی اس وقت 12 سال۔ کھانا کھانے آگئے، حضور کو سامان کے پاس بٹھائے۔ بحیرہ راہب آیا، آ کے دیکھا کسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہو۔ کہا تمہارا کوئی شخص کم تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی سارے آگئے ہیں۔ کہا نہیں، کوئی شخص کم ہے۔ کہا 12 سال کا ایک بچہ ہے، اس کو سامان کے پاس بٹھائے۔ کہا جاؤ اسے بھی لے کے آؤ۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کیسی بارات ہے جو دولہے کو چھوڑائی تھی۔ تو جب حضور کو لایا گیا تو درخت کے سائے میں ایک شمع بس جگہ نہیں تھی جہاں حضور بیٹھتے۔ حضور آ کے دھوپ میں بیٹھے، درخت جھک کے حضور پہ سایہ فکر ہو گیا۔ تو بحیرہ راہب نے آگے بڑھ کے حضور کا ہاتھ پکڑا اور لفظ مشکات کے جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس نے کہا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ تو زمانہ منتظر رہا، دنیا انتظار کرتی رہی۔ سب سے زیادہ لمبی عمر پائی ہے حضرت سلمان فارسی نے، 350 سال تک کی روایات۔ مجوسی خاندان سے تعلق تھا، فارس کے رہنے والے تھے، آسودہ حال فیملی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باغ میں جا رہا تھا، راستے میں ایک فقیر کی کٹیا تھی، عیسائی راہب رہتا تھا۔ میں اس کے پاس رکا تو اس کی باتوں میں مجھے روشنی لگی، اٹھنے بیٹھنے لگا۔ باپ کو خبر ہوئی تو اس نے مجھے منع کر دیا، میں نہ رکا تو گھر سے نکال دیا۔ میں حق کی تلاش میں وہاں سے شام چلا گیا، حلب چلا گیا، نصیبین چلا گیا، گلی گلی کی خاک چھانتا رہا۔ کسی نے میرے ماتھے میں روشنی دیکھی اور مجھے کہا تو غمودیہ چلا جا، وہاں ایک پادری رہتا ہے جو کتاب اللہ کا صحیح عالم ہے، تجھے روشنی مل جائے گی۔ کہتے ہیں میں غمودیہ چلا گیا، وہاں پادری ملا، واقعی اس کے پاس وحی کا اجالا تھا۔ میں نے اس کی خدمت کو شعار زندگی بنا لیا۔ ایک دن اس نے اچانک مجھے تنہائی میں بلایا اور بلا کے کہا تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، میری زندگی کی بساط لپیٹی جا چکی ہے، میں موت کے آغوش میں جانے والا ہوں، لیکن تو نے خدمت بڑی کی ہے، تجھے میں خیر کی بات بتاؤں کہ میری تدفین کے بعد یثرب چلے جانا، نبی آخر زمان کے ظہور کا وقت آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں نے بڑی جگہوں کی خاک چھانی ہے، کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤں، مجھے نشانی بتا دیں کہ نشانی کیا ہوگی۔ اس نے کہا 3 نشانیاں، ایک صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسرا ہدیہ رد نہیں کریں گے، تیسری نشانی یہ ہے جو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکو گے، 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔
کہتے ہیں 2-4 دن کے بعد وہ واقعی انتقال کر گیا، میں نے اس کی تدفین کی۔ اس کے بعد میں حجاز کی جانب عازم سفر ہو گیا، میں چلا گیا مدینہ کی جانب۔ یثرب اس وقت نام تھا۔ راستے میں ایک قافلہ دکھائی دیا، میں دوڑ کے ان کے ساتھ شامل ہونا چاہا تاکہ میں بآسانی منزل پہ پہنچ پاؤں، لیکن ان قافلے والوں نے میرے ساتھ ظلم یہ کیا کہ مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، لیکن مہربانی یہ کی کہ جا کے بیچا مدینے میں۔ اقبال کہتا ہے تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج پہ لگا دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے غلامی بھی قبول ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں میرا مقصود تھا کہ میں اس نبی آخر زمان کو پالوں جو مدینے میں ہجرت کر کے آئیں گے۔ اس غموریہ کے پادری نے مجھے نشانیاں بھی بتائی تھی۔ کہتے ہیں میں کام کاج میں لگا تھا، ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں خوشبو پھیل گئی اور طالع البدر علینا کے نغموں کی صدائیں کانوں میں گونجنے لگیں۔ میں سمجھ گیا مقصود آ گیا، میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا۔ میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، دوڑ کے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا بھاگا نہیں ہوں، غلام تیرا ہی ہوں، لیکن سن دل نوکر کسی اور کا ہے، اور مجھے اب لگتا ہے کہ قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کچھ کھجوریں لے لی تھی صدقے کی نیت سے۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور ابھی مدینے نہیں آئے تھے، قباء میں ہی تھے۔ جا کے میں نے کھجوریں پیش کی، حضور نے میری جانب دیکھا اور پھر فرمانے لگے ہم نبی صدقہ قبول تو نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی، پھر کچھ دن ڈال کر کے میں ہدیہ کے لیے کچھ کھجوریں لی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، پیش کی، آقا نے قبول فرمایا۔ کہتے ہیں تیسری نشانی ابھی رہتی تھی۔ ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے، ایک روایت جنازے کی بھی ہے۔ حضور کے کندھوں پہ چادر تھی اور مہر نبوت والی جگہ چادر کی اوٹ میں تھی۔ حضور تشریف لائے، میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی دید کر لوں۔ حضور نے میرے اضطراب کو دیکھا، فَأَلْقَ إِلَيَّ رِدَاءَهُ، اور چادر میری جانب پھینکی اور کمر کا رخ میری جانب کرتے ہوئے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ پھر حضرت سلمان حضور کے غلام بن گئے اور آقا کریم نے اتنی عزت دی، فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ کوئی حضرت سلمان سے پوچھتا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتے سلمان بن اسلام۔ کہتے نہیں اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ کہا 70 بار بھی پوچھو گے جواب یہی آئے گا، میں فرزند ہوں اسلام کا، مجھے شناخت اسلام نے دی ہے، مجھے پہچان اسلام نے دی ہے، مجھے عزت اور آبرو اسلام نے دی ہے۔ اور بلکہ حضور نے یہ فرمایا کہ ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے، 3 بندوں کی جنت مشتاق ہے، علی، عمار اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ الجنت تشتاق الی ثلاث، جنت ان تین لوگوں کی مشتاق ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہاں سے چلے اور کہاں تک پہنچے؟ بحیرہ رحب کی کہانی سن لیں، نستورہ کی کہانی سن لیں، تبہ حمیری کی کہانی دیکھ لیں۔ زمانہ انتظار کرتا رہا، کوئی کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک بھیج بھی دے، آنکھیں تک تک کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی، راہیں تک تک کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی۔ کوئی کہہ رہا ہے مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، چلو نام بھی بتائے دیتا ہوں، نام احمد ہوگا۔ مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، کوئی کہتا ہے اسمہ المتوکل، کوئی کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ۔ زمانہ انتظار کرتا ہے، ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی زحمت گوارا نہیں کی، کوئی رت جگہ نہیں کاٹا، کوئی منت نہیں مانی۔ سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا، آغوش مادر میں آئے، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو ایک دن کا، ایک شام کا، ایک رات کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ۔ ہمارے ایک ایک بال پر قرض ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جکڑا ہوا ہے ایک ایک بال قرض رسالت میں، تو ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ تمہارا میلاد صرف جھنڈیوں تک محدود نہ رہ جائے،
بنیروں پر چراغاں تک محدود نہ رہ جائے، تمہارا میلاد گلیوں کی صفائی تک محدود نہ رہ جائے۔ جس طرح تم نے جھنڈیاں لگائی، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی ضرور لگانا۔ جس طرح بنیروں پہ چراغاں کیا، دل کی گلیوں میں بھی نام رسول کا چراغاں کرے۔ جس طرح گلیاں صاف کی کہ یہاں سے جلوس نے گزرنا ہے، میلاد والوں نے گزرنا ہے، دل کی گلیوں میں بھی حسد، بغض، کینہ، نفرت اور انا کے جو ڈھیر پڑے ہیں، کوئی جھاڑو لے کے ادھر بھی آئیں اور دل کی گلیاں صاف کریں، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھیں۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری۔